بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام نفس المرء خطاہ الی اجلہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار انسان کی زندگی کا سب سے اہم سرمایہ ہے۔ انسان زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، لیکن تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کی کوشش حتماً کرنی چاہیے۔ اور انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز اس سے چھوٹ جائے، کچھ بھی اس سے مس ہو جائے، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سے تقوی پروردگار چھوٹ جائے تو یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کی بھرپائی بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اس بات پہ فورس ہونا چاہیے کہ تقوی پروردگار نہ چھوٹے، بلکہ یوں کہا جائے کہ زندگی میں معیار تقوی پروردگار ہو، تقوی پروردگار کے ساتھ جو چیز ملتی ہو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی چیز اس شرط پہ ہمارے سامنے ہو کہ تقوی پروردگار چھوٹے تو ملے گی، تو کتنی ہی قیمتی کیوں نہ لگے ہم کو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگے، لیکن در واقع نہ وہ قیمتی ہے نہ وہ بڑی، اس لیے کہ کسی بھی چیز کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی تقوی پروردگار کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر تقوی پروردگار کو کھو کے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم قیمت بڑی ادا کر رہے ہیں اور چیز بہت چھوٹی لے رہے ہیں، اور زیادہ قیمت دے کے چھوٹی چیز لینا یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ اس کو لاس کہتے ہیں، نقصان کہتے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ گھاٹے کا سودا کبھی عقل مند انسان نہیں کرتا ہے۔ گھاٹے کا سودا کا کوئی جان بوجھ کے کرے تو اس کو پاگل، دیوانہ، بیوقوف، احمق اس طرح کے الفاظ سے نوازا جاتا ہے۔ لہذا تقوی پروردگار زندگی کی وہ اہم ترین چیز ہے کہ جسے ہمیں بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت جو کہ ہمارے مولا کے خطبے کے جملات میں سے ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ایک صفت بیان کی جائے۔ یقیناً یہاں وضاحت نہیں ہو پاتی اس کی، لیکن صرف صفت کے عنوان سے، تاکہ اس بیسک حد تک ہم کو معلوم ہو جائے۔ اس ہفتے جو صفت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ تم ہمیشہ ان کے خواہشات کو مردہ دیکھو گے۔ خواہشات کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر جس چیز کی تمنا، خواہش پیدا ہوتی ہے، جب یہ خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہشات کہا جاتا ہے۔ خواہش کی جمع خواہشات، جو بھی انسان کے نفس کی، جب بھی خواہشات کے خلاف بات کی جاتی ہے کہ خواہشات کی مخالفت کرنی چاہیے اور خواہشات کو پورا نہ کرنا چاہیے، اس سے مراد وہ خواہشات ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ خواہشات نفسانی، وہ بھی نفس میں سے بھی سب نہیں، مثلا نفس امارہ کی خواہشات، بری خواہشات جو خلاف اسلام خواہشات۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ان کی خواہشات کو مردہ دیکھو گے، یعنی اپنی خواہشات کو زندہ نہیں ہونے دیتے۔ خواہشات کا انسان کی زندگی میں بڑا رول ہوتا ہے۔ بہت سے انسان اپنی زندگی میں ناکام صرف ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ پاتے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک۔ بہت سے لوگ مثلا ان کو بہت سونا مثلا بہت اچھا لگتا ہے، اب بڑا سے بڑا کام ان کا چھوٹ جائے لیکن وہ اپنے ٹائم کے حساب سے ان کی نیند پوری ہوگی، نیند کی قربانی مثلا نہیں دے سکتے، ہے کہ نہیں؟ خواہش ہے۔ بہت سے لوگوں کو مثلا مال کی خواہش ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو واہواہی کی خواہش ہوتی ہے، آپ ان کے سامنے ان کی تعریف کیجئے، دیکھیے بہت خوش ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی بھی غلط آدمی وہ جانتا ہے اس نے واہواہی کی، وہ اپنا غلط کام آپ سے نکلوا لیا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر صحیح بات کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ تعریف کی جائے کیا کہنا، آپ بہت اچھے ہیں اور آپ تو ایک دم پرفیکٹ ہیں، آپ تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ پہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان حق بیانی سے آ کے اگر پورے شرائط کے ساتھ بھی کہہ دے کہ آپ کے اندر، معاف کیجیے گا، سوری، آپ کے اندر فلاں پرابلم پائی جاتی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، ناراض ہو جائیں گے۔ صاحب آپ کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے، چاہے پرسنل لائف میں ہو چاہے پبلک میں ہو۔ آپ دیکھیے
اگر جھوٹ جھوٹ کہہ دیا جائے کہ کیا کہنا، بس جنت تو واجب ہے اور آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، کوئی روکنے والا نہیں، سب خوش ہو جائیں گے، کیا کہنا، مولانا نے بہت اچھی بات کہی۔ اگر حقیقت کا آئینہ دکھا دیا جائے تو کہا صاحب دیکھیے یہ کون سی بات ہوئی، نگیٹو بات کہاں سے آ گئی؟ جب نگیٹو چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر نگیٹو بات آئے گی۔ یہ خواہشات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ ہم کو وہ چیز ملے، یہ انسان اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر حق نہیں سن پاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حق کڑوا ہوتا ہے، عربی کا مقالہ ہے، سب کے لیے کڑوا نہیں ہوتا ہے، جو خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حق کڑوا ہوتا ہے، ورنہ جو انسان کے منصف بندے ہیں، جو انسان کے ہدایت پانے والے بندے ہیں، جو انسانوں میں خدا کے خاص بندے ہیں، یہ بندے خدا کے، یہ ان کے لیے حق کڑوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے لیے حق میٹھا ہوتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں حق کو سن کے۔ لہذا خدا کے بندوں کو چاہیے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں۔ خواہشات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات کو پہچانے۔ اگر انسان خواہشات کو نہیں پہچانتا ہے تو کبھی کبھی انجانے میں خواہشات میں عمل کر لیتا ہے۔ بعض اوقات یعنی ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات اس میں خواہشات درمیان میں آ جاتی ہیں۔ بہت یعنی عام طور سے مثال دی جاتی ہے، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا تو اب قرات اچھی کر دی، کس کے لیے ہوئی ہے؟ جو آیا اس کے لیے ہوئی، خدا کے لیے نہیں رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ خواہش پہ عمل ہوا۔ کیا خواہش ہے؟ کہ یہ ہماری نماز سنے کہے گا یہ بہت اچھی مثلا قرات کرتے ہیں، بہت خضوع خشوع سے، بہت خلوص سے نماز پڑھتے ہیں، مثلا یہ مثال عام طور سے دی جاتی ہے، کسی پہ ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک صرف معیار ہے کہ اگر بعض اوقات اگر مثلا ہمارے یہاں کوئی پروگرام ہوا، مجلس ہو، یہ وہ، تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ کہیں بہت اچھا ہوا، لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ یہ خواہش ہے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں۔ اہل بیت کہیں اچھا ہوا وہی کافی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خواہش میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں جو بری چیز کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو سب جانتے ہیں کہ غلط ہے، خدا نہ خواستہ ہے کسی کے اندر غلط کام کی خواہش پیدا ہو جائے، اس کو معلوم ہے غلط ہے، لیکن سب سے خطرناک وہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جو اچھائیوں کا بھیس لے کے آتی ہیں، جو عبادتوں کے درمیان آتی ہیں، ان سے بچنا ہمارے لیے تھوڑا سا سخت و مشکل ہوتا ہے۔ لہذا غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو، ایک ایک چیز کو دیکھنا، کہیں ایسا نہیں کہ نفسانی خواہش تو نہیں ہے، اس لیے کہ نفسانی خواہش اگر عبادت کے بیچ میں آ جائے تو پھر عبادت نہیں رہ جاتی ہے، خدا ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسی عبادت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات میں خواہشات شامل ہو جائیں۔ خواہشات پریکٹس سے مرتی ہے، آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہی معلوم ہوتی، علم سے معلوم ہوتی ہے، معرفت سے معلوم ہوتی ہے، پریکٹس سے معلوم ہوتی ہے اور پریکٹس سے مرتی ہے۔ کوشش کریں آہستہ آہستہ۔ بعض اوقات تو بعض علماء نے صرف تمرین کی ہے کہ مثلا اگر کبھی کسی ایسی چیز کہ جو ان کے لیے مباح ہے، مستحب بھی نہیں، خوب اگر مستحب ہے تو اچھی چیز ہے، اس کی خواہش پیدا ہو جائے، اگر مثلا مکروہ ہے اور اس کے نہ کرنے کی خواہش ہو جائے تو اچھی چیز ہے۔ ایک چیز جو ان کے لیے مباح ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے تھے، دل چاہ گیا کرنے کا، تو صرف اس پریکٹس کے لیے کہ ہم اپنے خواہش کو مارنے کی پریکٹس کریں، اس کام کو نہیں کرتے تھے، صرف اس پریکٹس کے لیے۔ جو چیز دل کو، البتہ یہ آگے کی منزل ہے، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سے منزل عرفان شروع ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے یہاں مشہور ہیں کہ جو منزل عرفان کی ہیں، جس کو عام آدمی کرنے لگتا ہے، وہ پھر نہیں اس منزل پہ پہنچے، وہ ایک الگ پورا چیپٹر الگ ہے۔ لہٰذا خواہشات کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور خواہشات کو پہچاننے کے لیے ہم کو علم چاہیے۔ رسومات سے، رسموں سے خواہشات پہچاننے میں نہیں آتی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ خود ایک خواہش ہے، یہ خود ایک خواہش ہے۔ خواہش بعض اوقات عبادت کو رسم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لہذا خواہش پہ کنٹرول کریں، علم حاصل کریں کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، معرفت حاصل کریں، معلوم کریں، اس کے ذریعے سے پھر خواہش پہ کنٹرول کریں اور حقیقی عبادت تک پہنچیں۔ آئیے اس کے بعد ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات میں سے، آپ کے کلمات قصار میں سے، جملوں میں سے ایک جملہ، اور اس ہفتے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک ایک سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔
سانس لیتے ہیں نا، ایک مطلب سانس ہر سیکنڈ 2 سیکنڈ پہ ایک سانس لیتے ہیں نا، یہ ایک قدم ہے کہ جو موت کی طرف ہے۔ مولانا نے کتنی لطیف مثال دی ہے۔ جب انسان کسی منزل کی طرف جاتا ہوتا ہے اور بہت اشتیاق ہوتا ہے اس منزل کا، تو جیسے جیسے قدم بڑھتے جاتے ہیں امیدیں بڑھتی جاتی ہیں کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ ہر قدم پہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نزدیک ہو گئے۔ ہر سانس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم موت سے نزدیک ہو گئے۔ کیوں مولا نے سانس کی مثال دی؟ بہت ساری وجہیں ہیں اس کے پیچھے، بہت سارے فلسفے ہیں، بہت ساری علتیں ہیں اس کے پیچھے۔ کیوں مولا نے سانس کی مثال دی ہے؟ باقی دنیا کی کوئی چیز بھی ہو انسان اس کو چھوڑ سکتا ہے، بھول سکتا ہے، لیکن جب تک زندہ ہے سانس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ سانس کا ساتھ ہی ہے جو انسان کو زندہ رکھے ہوئے، اور جہاں سانس کا ساتھ چھوٹا سمجھے کہ وہ منزل موت آ گئی۔ جس طریقے سے انسان کی زندگی کا ساتھ سانس سے ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں اس کو موت یاد ہونی چاہیے۔ مولا چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے، ہمارے زبان میں ہوتا ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ موت برحق ہے، آئے گی، کبھی بھی آئے گی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو عقیدے کا عمل پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے یہاں عمل پہ بہت کم اثر دکھائی دیتا ہے۔ اگر انسان ہر لمحے ہر سانس موت کو یاد کرے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ کر لے گا؟ مولا یہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ موت کو بھی یاد رکھے، ہمیشہ آخرت کو بھی یاد رکھے۔ اب جب انسان آخرت کو بھی یاد رکھے گا اور انسان موت کو بھی یاد رکھے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ کر لے؟ پھر غیبت کرنے والا غیبت نہیں کر سکتا ہے، پھر تہمت و الزام لگانے والا تہمت و الزام نہیں لگا سکتا ہے، پھر انسان نماز کو چھوڑنا تو بہت بڑی چیز ہے، نماز کو لیٹ نہیں کر سکتا ہے، نماز کو لیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر اول وقت ہوا، ادھر انسان کو احساس ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی سانس موت والی ہو۔ اگر موت یاد ہو تو نماز لیٹ نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ پھر جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہو، شرعی جواز ہو، ایک الگ چیز ہے۔ خدا سے کہہ سکتا ہے نا کہ پالنے والے تیرے حکم کی بنا پہ ہم نے لیٹ کیا تھا۔ نماز کو لیٹ نہیں کر سکتا انسان، صدقات کو لیٹ نہیں کر سکتا ہے، واجبات کو لیٹ نہیں کر سکتا ہے، نہیں یہ بھی نہیں۔ اور آگے آئیے، جب انسان کو اتنا احساس ہوگا تو انسان احکام اسلامی پہ عمل کرنے میں دقت سے کام لے گا، غور و فکر سے کام لے گا۔ بعض اوقات آج ہم لوگ احکام اسلامی پہ عمل کرنے میں بہت سرسری طور پہ نکل جایا کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، خدا نہ کرے کسی کی ہوں، لیکن بعض اوقات دکھنے میں آتا ہے۔ اگر سرسری طور پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو اتنی ساری گمراہیاں اور اتنے سارے نظریات کیوں ہمارے درمیان پھیلے ہوئے ہیں؟ بالآخر جہاں پہ یہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، جہاں پہ یہ قبول کیے گئے ہیں، جہاں پہ اس کا رواج پیدا ہوا ہے، وہاں پہ کسی نہ کسی نے دقت سے غور و فکر سے کام نہیں لیا ہے، تبھی وہ گمراہ ہو گیا۔ ورنہ سامنے کی چیز میں کیسے انسان گمراہ ہوتا ہے؟ دو چار کی چیز میں جو چیزیں ایک دم واضح ہیں، اس میں انسان کو گمراہ ہونے کے چانس نہیں ہے۔ اس نے غور و فکر سے کام نہیں لیا، دقت سے کام نہیں لیا۔ اور آگے آئیے، اگر انسان اس بات پہ بھروسہ کر لے گا تو اسلام کے جو 3 چیزیں ہیں، عقیدہ، احکام، اخلاق، کسی ایک میں بھی انسان ذرا سا بھی تساہلی نہیں کرے گا، ذرا سا بھی انسان کاہلی، ذرا سا بھی انسان اس میں اس کو ہلکا نہیں سمجھے گا۔ عقیدے میں دلیلوں کی روشنی میں عقیدے کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ پھر سنا سنایا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر رسم و رواج کا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر محلے والوں کا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر آباء و اجداد کا عقیدہ نہیں ہوگا، پھر پڑوسیوں کے سنے ہوئے باتوں پہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ اگلی سانس موت کی ہو سکتی ہے، موت سے پہلے عقیدہ سدھارنا ہے ہم کو، ہمارے پاس فرصت کم ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کی تحقیق کریں اور سدھاریں۔ احکام کی مثال ہم نے دی۔ پھر اخلاق میں ابھی آپ کسی سے کہہ دیجئے کہ بھائی غیبت نہ کیجئے، بری چیز ہے، برا مان جائے گا، لیکن اگر اس کو احساس ہوگا کہ اس کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے تو فوراً شکر ادا کرے گا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، ایسا نہ ہو غیبت کرتے کرتے مر جاتے ہم تو کتنے برے حالت میں مرتے۔ قرآن نے کتنی واضح الفاظ میں کہا، تصور کیجئے نا کہ اگر ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، نہیں معلوم کون سا قدم ہمارا آخری قدم، ایک سانس لی ہم نے اور مثلاً غیبت کر رہے ہیں اور مر گئے، اب سوچئے غیبت کے گناہ، سوچئے، تصور کیجئے ان سارے گناہ کے ساتھ چلے گئے اس دنیا سے، کیا حشر ہوگا ایسے انسان کا؟ تو انسان ان چیزوں کا پابند ہو جائے گا۔ مولا چاہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والے اپنی زندگی میں ہر لمحہ
حساب و کتاب کو، خدا کو، موت کو، ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت اسلامی اور الہی ہدایت سے منحرف نہ ہونے پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے پہلی مناسبت آنے والی 22 ربیع الاول، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں ایک طرح سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو اختلافات اور درگیری تھی، اس میں مسلمانوں کو فتح ملی جسے جنگ بنی نذیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ اس کے پہلے کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ سن 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اس کے بعد پھر یہودیوں کی کیا ایکٹیویٹیز رہی، ہم کو جاننا چاہیے۔ آج ہماری مشکلات یہی ہیں کہ ہم کو مختلف جہات سے بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہیں، اور پھر ایک پوائنٹ معلوم ہوتا ہے تو اس مسئلے پورے اسلام کا ہم فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ کیا ہے، تاکہ اس حساب سے ہم آگے کے زمانے کو دیکھ سکیں، بالخصوص موجودہ زمانے کو۔ اگلی مناسبت آنے والی 23 ربیع الاول 201 ہجری، بعض روایتوں کے حساب سے وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت معصومہ قم میں داخل ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معصومہ قم امام رضا علیہ السلام کی بہن جو کہ قم میں دفن ہے، اور اتنی بابرکت خاتون ہے کہ جن کے جوار سے علوم آل محمد کا دریا ہے کہ جو پوری دنیا کو فیضیاب کرتا ہے۔ آج شاید ہی کوئی ہو کہ جو یہ کہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے اور مثلاً جوار معصومہ کا اس پہ کوئی احسان نہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حتماً یہ سلسلہ وہیں سے جا کے ملتا ہے۔ تیسری مناسبت عالم اسلام کی بہت بڑی مناسبت ہے، بہت اہم مناسبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مناسبت ہے کہ جس کا ذکر اور بیان بہت کم ہوتا ہے۔ آنے والی 25 ربیع الاول کہ بہرحال
کافی روایتوں میں ہے یہ کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی. امام کی صلح جو کہ آپ نے امیر شام حاکم شام سے کی، یہ ایک بہت زیادہ اس کے اندر مطالب اور میٹر پایا جاتا ہے. کیوں ہوئی صلح؟ امام نے صلح کیوں کی تو پھر صلح میں کیا ہوا؟ مثلا کیوں میں جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی، جس جنگ کے نتیجے میں صلح ہوئی ہے، جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی اس وقت امام کو محسوس ہوا کہ غیر مسلم ہم پہ حملہ کریں گے. تاریخ میں بہت معتبر روایتوں میں یہ چیز موجود ہے، ہم پہ حملہ کر دیں گے. اب امام کی جس سے جنگ چل رہی تھی اس کے اندر یہ شعور نہیں تھا کہ اس حملے سے ڈر کے کوئی راہ حل نکالے. تو کیا امام بیٹھ جاتے کہ جب وہ نہیں سوچا تو ہم کیوں سوچیں؟ اگر وہ حملہ ہوتا تو شاید اسلام نہیں بچتا. یہیں پہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ ذوات ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے جو جنگیں کر کے اسلام کو بچائے تو دنیا سب دیکھ ہی رہی ہے. بعض اوقات اس سے بڑا کارنامہ وہ انجام دیا جو قربانی دے کے اسلام کو بچایا. امام علی نے تخت خلافت پہ نہ بیٹھ کے اسلام کو بچایا ہے. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے اسلام کو بچایا ہے. کیا کہ بھی ہم صلح کر لیں گے تو کم سے کم حقیقت اسلامی، واقعیت اسلامی بچ جائے گی. کل کو ہم اسی اسلام کو ایک مرتبہ اس میں اصلاح کر سکتے ہیں. امام حسین کی کربلا کی داستان اس میں اصلاح کر سکتی ہے. لیکن اگر آج ہم نے صلح نہیں کی اور دشمنوں نے آ کے اسلام پہ حملہ کر دیا اور سارا اسلام ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے، تو کل امام حسین کربلا میں کن مسلمانوں کی اصلاح کریں گے؟ کس امت کی اصلاح کریں گے؟ یعنی اسلام کے بچانے کے لیے امام حسن جیسی ذات حاکم شام جیسی ذات سے صلح کر سکتی ہے. یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے. جو صلح کی گئی اور جو صلح نامہ ہے، پڑھیں، حتماً پڑھیں، آپ لوگ جا کے حتماً پڑھیں، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھیں تاکہ امام حسن کی شخصیت کو پہچانیں، اسلام کے نصرت کے طریقے کو پہچانیں. نادان دوست بہت نقصان دہ ہوا کرتے. آج اسلام میں نادان دوست بہت زیادہ ہے. پہچانیں کہ کس سیاست سے اسلام بچایا جاتا ہے. ایک پوائنٹ اس صلح نامے کا امام حسن نے لکھا تھا نا. امام نے لکھا کہ جو امام علی پہ نعوذ باللہ سب و لعن ہوتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ سب و لعن کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اب جا کے معلوم کریں. جو امام حسن لکھا کہ جو امام علی پہ سب و لعن ہوتا ہے اس کو روکا جائے، اور حاکم شام نے اس کو مانا. اس کا مطلب کہ حاکم شام نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہوتا ہے، اور امام حسن نے ظاہر کیا کہ ہم کو معلوم ہے. دونوں پوائنٹ محسوس کریں. امام حسن کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن کو معلوم تھا. حاکم شام کے دستخط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم شام اس کو قبول کر رہا ہے. اے میرے مولا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے باپ پہ سب و لعن ہو رہا ہے، پھر آپ دشمنوں پہ کیوں نہیں سب و لعن کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں. آپ بتائیے کہ امام حسن نے یا امام حسن کے کسی صحابی نے یا کسی چاہنے والے نے کبھی بھی دشمنوں پہ کوئی سب و لعن کیا ہے؟ ممبر سے کیا، کسی پبلک کی پلیس پہ کیا، کسی جگہ پہ کیا، کسی بزم میں کیا؟ تو آج امام حسن کے ماننے والے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جن زمانے میں امام علی پہ سب و لعن ہوتا تھا، اس زمانے میں جب ڈیفنس کے طور پہ نہیں ہو سکتا تو آج کے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمانے کی چیز ہے یہ. دین ہمارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے کھیل لے. بعض اوقات محفلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بچے جا کے گھر میں بیان نہیں کر سکتے کہ ہم نے محفل میں کیا سنا. اگر کسی کو لگے کہ یہ بات صحیح نہیں تو آئیے گا، ہم آپ کو دلیل دیں گے. کس دین پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ نہ کسی مرجع کے حکم میں پایا جاتا ہے، نہ کسی امام کی سیرت میں پایا جاتا ہے. دین لائے کہاں سے ہیں آپ؟ کون سی محبت ہے یہ؟ امام حسن نے خود صلح اس بات کی دلیل ہے کہ جب دین پہ خطرہ ہو تو تم حاکم شام جیسے سے صلح کر لیتے ہو. میرے بھائی، یہ حاکم شام نہیں جن سے صلح کی بات ہو رہی ہے، جن سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، حاکم شام نہیں ہے. یہ کئی درجہ بہتر ہے. تو اگر امام حسن حاکم شام سے صلح کر سکتے ہیں تو امام حسن کا چاہنے والا ان لوگوں سے کیوں نہیں اتحاد کر سکتا ہے؟
یہ سوچنے کی چیز ہے. چونکہ ہم لوگ ان علمی مسائل سے دور ہیں لہذا اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں ہوا کرتی ہیں. اب بتائیں, ہر چیز کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے. امام حسن ذمہ دار تھے, اگرچہ ایسے لوگ تھے اس زمانے میں, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. پہچانے کہ ہم کس طرف ہیں. اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے, لیکن اسی لیے ہمارے سامنے ماضی کے آئینے موجود ہیں. ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. جس طریقے سے آج جب ہمارے مراجع اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, اس زمانے میں بھی تھے لوگ. لوگوں نے امام حسن کو کہا نعوذ باللہ مذل المومنین, مومنین کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ذلیل کرنے والے. اب آپ پہچانے کہ جو لوگ اتحاد کرتے ہیں وہ کس فہرست میں ہیں, جو مخالفت کرتے ہیں وہ کس فہرست میں. کلیئر ایک دم, تاریخ ایک دم واضح ہے ہمارے سامنے. امام حسن نے کس سیرت پہ زندگی گزاری. مسائل پیدا کہاں سے ہوتے ہیں, مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی. ہر نظام و سسٹم میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے, ایک حاکم ہوتا ہے. جب تک امت حاکم کی بات مانتی ہے اس وقت تک سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے. جب امت حاکم کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے وہیں سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آج دیکھیے وہ لوگ جو باطل پہ ہیں لیکن چونکہ ان کے یہاں نظام ولایت ہے, حاکم کی بات مانتے ہیں لہذا ترقی کر رہے ہیں. یہودی کتنا بڑا قتل عام کر رہے ہیں, اپنی شریعت کو انہوں نے منسوخ کر دیا, اپنے مذہب کو بدل دیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے یہاں یہ ولایت کا نظام پایا جاتا ہے, اپنے حاکم کی بات مانتے ہیں لہذا ترقی کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے ہے کہ نہیں. آپ کے یہاں بہت سی ایسی چیزیں, ہم نہیں نام لینا چاہتے ہیں, بہت سے ایسے فرقے ہیں, خود اسلام میں ایسے فرقے پائے جاتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس اسلام میں الہی نظام میں یہ چیز پائی جاتی ہو وہی عمل نہیں کر رہا اور دوسرے عمل کر رہے ہیں. جب باطل والا باطل پہ رہ کے ولایت پہ عمل کر کے اتنا ترقی پا سکتا ہے تو ہم حق پہ رہ کے اگر ولایت پہ عمل کریں کتنی ترقی پائیں گے. ہر آدمی بیٹھ کے اعتراض کرتا ہے, یہ فتویٰ کیوں دے دیا, اور یہ کیوں کہہ دیا, اور یہ عالم یہ کیوں کہتے ہیں. پھر ہم کہیں گے ہم نے بارہا کہا. آپ بتائیے کسی ایک مرجع نے کہا اتحاد نہیں ہو سکتا, کسی ایک عالم نے کہا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. پھر آج ہماری عوام کیوں کنفیوز ہے اتحاد کو لے کے. بعض اوقات نعرے ایسے لگتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ویسا, جا کے کرو نا, ایک مرتبہ کر کے بھی تو دکھاؤ. خالی صرف زبانی جمع خرچ ہے, بزدلوں والی باتیں ہیں. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ ایک مرتبہ, تب تو معلوم ہو. مثال دیں ہم آپ کو, گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں, 2-3 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے تو ساتھ بیٹھنے والے اس کو مشورہ دیتے ہیں, ارے یہ گڈھے میں کیوں کدا دیا, ارے یہاں کیوں لے گئے, داہنے نے کاٹ دیا ہوتا, بائیں کاٹ دیا ہوتا. اب اس کو نہیں معلوم کہ اس گڈھے میں کدایا ہے, اگر نہ ہم کداتے اور داہنے لیتے تو جو گاڑی نکل رہی تھی اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اس چیز کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اور خاص کر کے جب ساتھ میں بیٹھنے والے ڈرائیونگ جانتے ہیں وہ اتنا اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ نزاکتوں کو پہچانتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ زیادہ اعتراض کرتے کیونکہ ان کو کچھ نزاکتیں معلوم نہیں ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ نہیں. اب اس ڈرائیور سے پوچھئے کہ کتنا زیادہ اس کے اوپر ہاں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. عین ممکن ہے کہ ڈرائیور ان کو اتار دے کہ تم جاؤ, تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو. ہمارا لاکھوں سلام ان مراجع پہ کہ جو اپنے عوام کی اتنی تنقیدوں کو برداشت کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ہدایت کی ذمہ داری اپنے گلے پہ لیے ہوئے ہیں. پاس میں بیٹھ کے کسی چھوٹے بچے کی طریقے سے جاہلانہ اور بچکانہ تنقید کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. تم کو اگر احساس ہے کہ تم شریعت دین میں کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ ایک مرتبہ حوض علمیہ میں جاؤ, علماء کے درمیان بات کرو تو معلوم ہوگا. جاہلوں کے بیچ میں 2 حدیثوں کو سنا کے اپنی علمی جھوٹی ساکھ پیدا کر لینا بہت آسان. علماء کے درمیان میں علمی گفتگو کرنا یہ اصل علمی کارنامہ ہوا کرتا ہے. جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو سکتا, اور یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, تبرہ ہو سکتا ہے, آپ بتائیے ان میں سے کتنے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں؟ کسی ایک نے مدرسے کا منہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ سامنے کی بات ہے. امام حسن جس زمانے میں, تبرہ کسے کہتے ہیں؟ خود ہم نے کہا تھا کسی موقع پہ, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, اشارہ کر. تبرہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے, تبرہ عمل کی چیز ہے. تبرہ یعنی اظہار براءت,
جو لوگ برے ہیں عمل کے میدان میں ہم ان سے اظہار براءت کریں۔ امام علی نے کیسے تبرہ کیا، امام حسن نے کیسے تبرہ کیا، امام حسین نے کیسے تبرہ کیا۔ ٹھیک اس ٹائم پہ جب کہ امام علی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، امام حسن نے برا بھلا نہیں کہا۔ تبرہ سیکھنا ہو امام حسن سے آ کے سیکھو۔ یہ کیسی تمہارا شریعت ہے کہ جس میں دو رنگ پائے جاتے ہیں؟ تم نماز پڑھتے ہو علی کے طریقے پہ، تبرہ کرتے ہو حاکم شام کے طریقے پہ۔ تبرہ کسی کو برا بھلا کہنے کی بات نہیں ہے، تبرہ اپنے کردار، تبرہ انسان کے اپنی جو اس کی باطنی کیفیت ہوتی ہے اس کو اچھا بنا کے بروں سے اظہار بیزاری کا نام۔ جن لوگوں کے ہاں کردار میں کوالٹی پائی جاتی ہے وہ زبان سے تبرہ نہیں کرتے ہیں، عمل سے بتاتے ہیں۔ زبان سے وہ کہتے ہیں جو اپنے کردار کو نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ تبرہ زبان سے کرنے کی چیز ہے۔ تبرہ کے نام پہ اسلامی قوانین کا مس یوز کیا جا رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے۔ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، نئے نئے نعرے نکل رہے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے نعرہ، کوئی پیر اٹھا کے نعرہ۔ غلط ہے یہ، اصل پہچانے کہ آپ کس روش پہ جا رہے ہیں۔ یہ دو پوائنٹ ہم نے امام حسن کی صلح سے پیش کیا۔ اگر آپ مکمل جنگ اور صلح کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور خاص کر کے یہ حالات اور ان حالات میں جو باتیں پیش آ رہی ہیں، جو پوائنٹس، وہ آپ کو وہاں سے کلیئر ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم بارہ کہتے ہیں کہ اسلام جاننے کی چیز ہے، اسلام دعوے اور جذبات کی چیز نہیں ہے۔ حالات حاضرہ میں ابھی ایران میں بہت زبردست کانفرنس ہوئی کہ جو وہاں کے مازندران صوبے کے شہر محمود آباد میں ایک امام زادہ ہیں ناصر کبیر، ان کے عنوان سے کانفرنس ہوئی، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں پوری دنیا سے مسلمانوں کو دعوت دی گئی تھی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہوں ان کے ساتھ رابطے میں رہنا اور ان کا تعاون کرنا۔ حجت اسلام آغا اختری نے اس کانفرنس میں ایک بات پیش کی، بہت سارے علماء آئے، بڑے بڑے بزرگان آئے، آیات اعظام آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی نظر اور اپنی رائے اس میں پیش کی۔ آغا اختری فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی قدرت اور طاقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا جو پاور ہے، طاقت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو مدد کریں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور اگر ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ہمارے دشمن ہمیں زندہ ہی نگل جائیں گے، جیسا کہ ہو بھی رہا ہے، جہاں پہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہابیت تیل کے پیسے سے کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ دیکھیں، نیوز میں موجود ہے تفصیل، اتنا وقت نہیں کہ اس کانفرنس میں پوری تفصیل پیش کی جائے۔ ان میں بہت ساری چیزیں پاس ہوئی ہیں، بالخصوص اس میں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو لے کے علوم آل محمد پہ کافی کام کرنے کے متعلق بہت ساری باتیں پاس ہوئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بیچ پاس ہوئی، شیعوں کے بیچ نہیں، مسلمانوں کے بیچ پاس ہوئی۔ اور اگر شیعہ ہیں تو اس میں ظاہراً زیدیہ شیعہ بھی شامل، مصر سے لوگ آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، یمن سے آئے، کئی جگہوں سے لوگ آئے۔ ایک اور بہت عجیب چیلنج ہے، عوام میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے، اور سعودی جو بار بار جنگ کی دھمکی دے رہا ہے اور بار بار مسلمانوں بالخصوص شیعوں کے خلاف اقدامات کر رہا ہے اور ماننے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اس بنیاد پہ عراقی اسپیشل فورسز کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل فاضل البرواری، ان کا کہنا ہے کہ اگر آل سعود نے کربلا کے قریب آنے کی کوشش کی تو ہم نماز ظہر مدینے پہنچ کر جنت البقیع میں ادا کریں گے۔ اور جہاں مستقل حملات چل رہے ہیں وہاں بہرحال الگ الگ جگہوں سے بلاس ان چیزوں کی، لیکن ایک بہت تعجب انگیز بات سننے میں آئی، ابھی لبنان میں 20 جنوری کو جو بلاسٹ ہوا ہے، اس میں ایک نوجوان بچی لڑکی شہید ہوئی ہے۔ اس لڑکی کا نام ماریا تھا،
تیسرے حملے میں جب تیسرا حملہ ہوا تو اس میں بال بال بچی. پھر اس نے آ کے کسی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس حملے میں ہم بال بال بچ گئے ہیں لیکن چوتھے حملے میں شاید ہم بچ نہ پائیں. اور چوتھا حملہ ہوا اور وہ لڑکی شہید ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ یہ حملے بے گناہوں کو ہی نہیں اتنے بامعرفت لوگوں کو مار رہے ہیں. دوسری طرف سے کہ اگر شیعت ان حملوں پہ نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم اپنے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. لہذا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے دشمن کے سامنے قدم جمائے ہیں تو ہمیشہ دشمن کو ہی بھاگنا پڑا. اور اگر یہ بات تاریخی ہوتی تو شاید کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ صاحب یہ تاریخ کی بات تھی، آج کیا کر سکتے ہیں. آج بھی اسرائیل جو کہ سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے، چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ سے لڑ چکا ہو اور چاہے وہ شام میں لڑ رہا ہو، حالات حاضرہ میں اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صرف شیعت کی طاقت ہے کہ جس سے وہ نہیں لڑ پا رہا ہے، جس کا کچھ بھی بال بھی کا نہیں کر پا رہا ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس حزب اللہ کو آئیڈیل بنائیں کہ جو کچھ جوانوں کی بنیاد پہ اسرائیل جیسی سپر پاور طاقت کو چیلنج کر رہی. اگر ہمارے جتنے جوان ہیں سب حزب اللہ کے طریقۂ عمل پہ عمل کرنے لگیں تو خدا نے خود وعدہ کیا ہے کہ بے شک حزب اللہ ہی وہ ہے جو سب پہ غالب ہونے والی ہے. ایک ملک میں حزب اللہ بنی تو پوری دنیا پریشان ہے. اگر پوری دنیا کے شیعہ حزب اللہ بن جائیں گے تو پھر ہم کہاں پہنچیں گے. اور یہ وہ حکم ہے کہ جو قرآنی حکم ہمارے سامنے، اور ہم سب کو حزب اللہ ہونا چاہیے. آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا. بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.